اخبار کو ہمیشہ اٹھا کر اونچا رکھنا اس گمان سے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی نبی یا صحابی کا نام، جیسے لوگوں کے نام بہت سارے اس طرح ہیں تو بے ادبی نہ ہو، کیا یہ تڑپ بندے کے دل میں رہتی ہے ہمیشہ، یہ اچھی ہے یا اس کی کوئی اس تڑپ کے ساتھ تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ کتنی اخباریں آپ اٹھائیں گے. گورنمنٹ نے ابھی یہ پابندی لگائی ہے، چاہے انہوں نے دنیاوی وجہ سے ہی لگا دی ہے، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت اخباروں میں چیزیں نہیں سیل ہو رہی ہیں، وہ خاکی کاغذ آ گیا ہے. ہوٹلوں پہ بھی بین ہے، جرمانہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو انک استعمال ہوتی ہے وہ مضر صحت ہے. یار یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جب ڈیسیژن کرتی ہے نا تو اس کی برکات ہمیں نظر آتی ہیں. سارے مولوی مل کے وہ کام نہیں کرا سکتے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ویلنٹائن ڈے کے خلاف فیصلہ دیا نا، اس دفعہ آپ نے ویلنٹائن ڈے کا کہیں سنا ہے؟ گزر بھی گیا پتہ نہیں چلا 14 فروری، صرف اس وجہ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی. بسنت کے اوپر ہم سارے مولوی مل کے بھی نہیں روک سکتے بسنت کو. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جب پابندی لگاتی ہے بسنت رک جاتی ہے. یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں روکی ہیں. ابھی یہ بھینسوں کو ٹیکے لگانا سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے، اللہ کے فضل سے میڈیکل سٹور پہ بکنے وہ ٹیکے بند ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتہ نہیں تھا یہ ہمیں کیا زہر پلا رہے تھے. وہ احمد میر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ ان گوالوں کا آپ شکر ادا کریں جو پانی ملا کے آپ کو دودھ میں دیتے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ بڑی نیکی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ وہ پاؤڈر ملانا شروع کر دیں وہ تو مضر صحت ہے. پانی تو نیکی بلکہ کیا سنت ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں برف نہیں ہوتی تھی نا، تو دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مٹکے کا پانی ڈالا کر جاتا. دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے، اس کو خالص دودھ کہہ کے بیچنا گناہ ہے. دودھ میں پانی ملا کے کچی لسی پینا تو بخاری مسلم میں سنت ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ انک والے مسئلے کی وجہ سے اب اخباروں کا مسئلہ تو کم از کم ہمارا روٹیوں سے ان باقی ساری ایشوز سے ریزالو ہو چکا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. باقی رہا یہ جگہ جگہ جو ملتی ہیں، میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اخبار کو سافٹ فارم میں رکھیں اور اسی کی ترغیب دلائیں. ہمارے اکثر لوگ دفاتر میں نا سافٹ اخبار ہی پڑھتے ہیں. ہمارے بھی آفیسز میں لوگ نیٹ کے اوپر اخبار پڑھتے ہیں. تو یہ جو پرنٹنگ ہے نا، جب تک یہ رکتی نہیں ہے نا اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے. باقی آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے، کہیں لکھی ہوگی تو آپ نے اٹھا کے اوپر رکھنی ہے، رکھ لیں، اچھی بات ہے. اس کا سب سے بہتر ڈسپوز آف یہ ہے کہ ان ساری اخباروں کو جمع کر کے آگ لگا دی جائے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے نسخے جن کے وجہ سے اختلاف آ رہا تھا ان کو جمع کر کے آگ لگا دی تھی. سب سے بہترین طریقہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا پرانے صفات کو اور اس طرح کے صفات کو اس کو آگ لگانا ہے تاکہ وہ راکھ بن جائے. راکھ بن گئی وہ الفاظ کو پوری یعنی اس کی وہ حیات ہی چینج ہوگی نا، کیمیکل کمپوزیشن ہی چینج ہوگی. اب وہ تو وہ چیز رہی نہیں ہے. جیسے سرکہ جو ہے وہ شراب اگر سرکہ بن جاتی ہے کیمیکلی تو اس کو شراب کا اگر نہیں لگے گا، وہ سرکے کا لگے گا. تو اس کی ظاہر الفاظ بھی ختم ہو گئے سب کچھ، اور سنت ہے. ڈیم میں بانا، زمین میں دفنانا، یہ سیکنڈ آپشن ہے، سب سے بہتر ہے، لیکن کسی کے سامنے نہ کرنا پائی. ایتھے گجرا والے ڈاکٹر رضوان 99 قتل ہویا سی، وہ پرانے اور آگ لا رہا سی. حالانکہ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کے نسخے جلوائے تھے بے ادبی سے بچانے کے لیے، لیکن اس کو انہوں نے شہید کر دیا ڈنڈے مار مار کے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ ضرور کریں لیکن اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں. آپ اگر نہیں اٹھاتے آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ مجھ سے بھی ذرا تلخ بات بھی سنیں. آپ کو اخباریں تو چبھ رہی ہیں، یہ جو مولویوں نے جلسوں کے اشتہار لگائے ہوئے اتنے بڑے بڑے اور وہ نالیوں میں گرتے ہیں، اس کا مجرم کون ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا. صرف پینا فلیکس پہ چھپنے چاہیے اشتہار، بڑے چوراہوں پہ لگ جائیں اور ریٹریو کریں ان کو. یہ نہیں ہے کہ اشتہار آپ نے بچے مدرسے کے بھیج دیے اور وہ جلسوں کے اشتہارات دڑا دڑ لگا رہے ہیں اترواتے ہیں. پھر یہ لیوی والے اشتہار اتر ہی نہیں سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ ان کے جلسوں میں جائیں نا، جتنے اشتہار لگائے ہوتے ہیں نا 1% بھی بندہ جلسے میں نہیں آتا. اشتہار لگانے سے کبھی کوئی جلسے میں نہیں آئے گا. اب تو آپ کے پاس واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک ذریعہ ہے دعوت دینے کا، آپ اس کے ذریعے دعوت دیں. یا پینا فلیکس بنوا لیں، 8-10 مسجدوں میں لگائیں پینا فلیکس، یہ والے جس طرح ہمارے ہیں یہ ریگزین والے ٹائپ کے جو، اور اس کے بعد ریٹریو کر لیں. یہ جو جلسوں کے اشتہار لگے اخباروں پہ تو سارے چیختے ہیں کہ جی گستاخی ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں تو فلمی اشتہار بھی ہیں جو ہے ہی پیورلی دینی ہے. کیا علماء نے یہ اتروائے کبھی اشتہار؟ اسی طریقے سے نالیوں میں گر رہے ہوتے ہیں برسات کے موسم میں وہ. تو اس ہمام میں سارے ننگے ہیں. خالی اخباریں نہ بند کریں، علماء کے جلسوں کے اشتہارات بھی بند کریں اور ان کو پابندی لگائیں کہ پینا فلیکس پہ ہو. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں دعوت اسلامی کا آپ کو کہیں اشتہار نہیں نظر آئے گا. تبلیغی جماعت تو ایک سٹیپ آگے ہے نا، وہ تو اشتہارات کے خلاف ہیں، وہ سینہ بسینہ دعوت کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے ان کو اس آفت سے محفوظ رکھا ہے. الیاس قادری صاحب پہلے دن سے یہی ترغیب دلاتے ہیں، آج کی نہیں میں بات کر رہا، 20 سال پہلے بھی
ان کا کبھی کوئی بینر لگتا ہے صرف کپڑے کا؟ ہم خود دعوت اسلامی میں ہماری ڈیوٹی لگتی تھی کہ بینر لگنا ہے اور اجتماع کے اگلے دن آپ نے اتار کے جمع کرانا ہے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. آج بھی آپ دیکھ لیں دعوت اسلامی کے بینرز لگے ہوں گے اور وہ ریٹریو بھی کریں گے. ان سے ہٹ کے کسی نے لگا دی علیحدہ بات ہے, ادروائز نہیں. لیکن باقی کوئی خیال نہیں کرتے, میں نے دیکھا اشتہار اس طرح ہی لگے رہتے ہیں.